ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا بابا آیا. صحابی کہتے ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر جو اس کے آئی بروز تھے وہ تک سفید ہو چکے تھے, اور اس کے آئی بروز ڈھل کر کے اس کی آنکھوں پر آ رہے تھے. اتنا بوڑھا, اتنا نحیف بابا تھا, اور بڑے مشکلوں سے سہارے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. جیسے ہی وہ حضور کے پاس آیا, حضور اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. سرکار اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھا. یہاں مسلمان بابے کی عزت نہیں کی جاتی, یا مسلمان بوڑھے کی عزت نہیں کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کے کھڑے ہو گئے, اسے بٹھایا, بابا بیٹھ گیا, اور بہت دیر تک ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, بزرگ کو کچھ تو کہو, کوئی بات تو بتاؤ, کس لیے آنا ہوا, کیسے آنا ہوا. عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, میں بوڑھا ہو گیا, میری ہڈیاں میرے بدن کا ایک ایک حصہ جواب دے گیا, میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا, لمبی لمبی نمازیں, لمبے لمبے سجدے نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ, میرے بدن میں طاقت نہیں ہے, میں خوب روزے بھی نہیں رکھ سکتا, اور نہ میرا بدن اس قابل ہے کہ میں میدان جنگ میں جا کر کے طاقتور لوگوں سے مقابلہ کروں اور جہاد کروں. لیکن یا رسول اللہ, میں بھٹکا ہوا تھا, آج آپ کے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی, اس نے کچھ میرے سامنے بیٹھ کر کے آپ کی باتیں بتائیں اور مجھے آپ کے بارے میں بتایا. یا رسول اللہ, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, میں آپ کے پاس آیا اس سوچ کے ساتھ کہ ایمان قبول کروں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے, آپ کے ساتھ عبادات کرنے والے, آپ کے ساتھ جہاد پر جانے والے ایسے لوگ ہیں جن کے بدن بڑے طاقتور ہیں, جو بڑی قوت والے ہیں, تو آقا میں نا امید ہو گیا ہوں. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں ایمان قبول کروں گا, لیکن میں نا امید ہو گیا ہوں. نہ میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں لمبی لمبی, نہ میں روزے رکھ سکتا ہوں, نہ میں جہاد میں جا سکتا ہوں, تو میں کس کام کا. کیا میرا رب مجھے معاف فرمائے گا؟ کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ اس بڑھاپے میں کفر سے نکل کے اسلام میں آتا ہوں, زندگی بھر کفر میں گزاری. اللہ کی نافرمانی اور ہوتی, بغاوت اور ہوتی ہے. ہم اگر نماز نہیں پڑھے, اللہ نہ کرے, تو یہ نافرمانی ہوگی, اور وہ بغاوت ہے کہ رب کے شریک ٹھہرائے جائے. اللہ پاک ہمیں بغاوت سے ہی بچائے, نافرمانی سے ہی بچائے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے ساری زندگی رب کی بغاوت کی ہے, کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں بہت خاموشی چھا گئی, اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب سرکار گفتگو فرمایا کرتے تھے, صحابہ کرام سروں کو جھکا کر سنا کرتے تھے, ایسے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنا انہماک ہوتا تھا, اتنی زیادہ توجہ اور یکسوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کہتے کافی دیر خاموشی چھائی رہی. ہم نے سر کو اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب زاروں قطار رو رہے تھے, ایسے کہ سرکار کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی, اور میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئی. حضور زاروں قطار رو رہے تھے, اور بوڑھا بابا ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, وہ بھی رو رہا تھا. کہا محبوب بتائیے نا, کیا میرا رب بغیر سجدوں کے, بغیر روزوں کے, اور بغیر جہاد کے, اور اس کمزور بدن کو جو کسی کام کا نہیں ہے, کیا میرا رب قبول کرے گا, میرا رب بخشے گا؟ میرے محبوب نے آنسو صاف فرمائے. کہا میرا رب ایسا غنی اور بے نیاز ہے جسے نہ تیری نماز کی حاجت ہے, نہ تیرے روزوں کی ضرورت ہے, نہ تیرے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ جہاد کی ضرورت ہے. ہاں بس رب یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا, کس چیز نے دور کر دیا؟ اب اس بوڑھے کو دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے. الحمدللہ ہم بچپن سے مسلمان ہیں, ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بچپنے میں شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی عطا فرمائی ہے بحمد اللہ تعالی. تو وہ جو بابا آیا اس کو قبول کر لیا گیا. اگر ہم آج ہی سے رجوع کر جائیں, اگر ہم ابھی سے رجوع کر جائیں, اگر ہم ابھی سے اپنے رب کو منانے پر اتر آئیں, تو مجھے بتائیے کہ ہم مردود کیے جائیں گے؟